اپڈیٹ کریں آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ خاور بتائیے کیا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر؟ جی آج ایک تفصیلاً سیٹنگ ہوئی ہے ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ سینئر صحافیوں کی، اور اس دوران جب سوال پوچھا گیا کہ ایک جو یہ پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ گزشتہ شب پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اوپر کوئی ایئر اسٹرائک کی گئی ہیں، تو ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف نے بالکل اس کو کلی طور پر اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ جی پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور پاکستان جب بھی کسی ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو علل اعلان کرتا ہے، اور مستقبل کے اندر بھی جب بھی کوئی کارروائی ہم کریں گے تو اس کا اعلان کیا جائے گا باقاعدہ طور پر۔ ہم چھپ کے وار کرنے والے نہیں ہیں۔ ماضی کے اندر ہم اب ہمارا انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوا ساری دنیا کے سامنے، جب ہم نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو بتایا، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی جب کچھ عرصہ پہلے ہم نے کچھ کارروائیاں ہمیں وہاں سے دوری کرنا پڑی تو اس کا بھی ہم نے اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جب سوال و جواب ہوئے تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جی ہمارا فی الوقت جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ایز اٹ کہ پاکستان افغانستان کے لوگوں کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ جو موجودہ افغان رجیم ہے، عبوری حکومت ہے، اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ افغانستان رجیم جو ہے وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور حالیہ جو مختلف دہشت گردی کے واقعات ہوئے اسلام آباد کے اندر، وانا کے اندر، اور کل آپ نے دیکھا جس طرح ایک واقعہ ہوا پشاور میں، تو سارے تانے بانے جو ہے افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ جو افغان نیشنلز ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی سہولت کاری، وہ سب کچھ جو ہے اس کی سہولت کاری، اس کے جو رابطہ کار ہے ان کا افغانستان کے ساتھ تعلق ہمارے سامنے آتا ہے، تو پاکستان پھر بحق جو ہے جانب ہوتا ہے کہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں۔ اور ایک اور سوال جب پوچھا گیا کہ جو ہمارے جو ٹاکس چل رہی ہیں ہماری، ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا استنبول میں، جس میں قطر کی حکومت اور ساتھ ترکیہ کی حکومت بھی موجود تھی، ان کے نمائندے، تو اس کے اوپر ڈی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے واضح طور پر ہمارے جو ثالثکار ہیں ان کو بھی بتایا ہے اور افغانستان رجیم کو بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ جب تک قابل تصدیق کاروائی وہ دہشت گرد کے ٹھکانے جو آپریٹ ہو رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے، ان کے خلاف وہ جو معاہدے کے اندر ہماری شک ہے اس کے اوپر افغانستان رجیم جو ہے ایگری نہیں کرتی، یہ ٹاکس آگے نہیں بڑھیں گی۔ اور ہمارا صرف واحد ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں استعمال نہ ہو۔ شواہد جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین، افغان نیشنلز، تحریک طالبان جو پاکستان ہے اس کے جو لوگ ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ اس وقت ظاہر ہے افغانستان کے اندر موجود ہیں، تو وہ ان تمام تر کارروائیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ اور جو ریسنٹلی جتنے بھی ہمارے سامنے دہشت گرد ہم نے مارے ہیں اور خودکش بمبار بھی جو پکڑے گئے ہیں، جو مارے گئے ہیں، وہ سارے افغانز ہیں۔ لہٰذا اس بات کا نوٹس نہ صرف دنیا کو لینا چاہیے اور افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کو تو ضرور لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے اندر یہ جو موجودہ عبوری حکومت ہے یا افغانستان رجیم ہے، اس کو اس بات کی بھی کلیئرٹی دینی چاہیے کہ وہ دوحہ معاہدے کے مطابق تو ایک عبوری حکومت کے طور پر سامنے آئے تھے، وہاں پہ جو باقی نیشنلٹیز ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کرنا تھا، وہاں پہ انہوں نے کوئی انتخابات کا معاملہ آگے کرنا تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو انٹرنیشنل ظاہر ہے ہمارے جو دوست ہیں مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ شواہد بھی رکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہیں۔ تو بڑا واضح طور پر ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جو ایک جھوٹی خبر کو سوشل میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے افغانستان کے کچھ لوگوں کی طرف سے، وہاں سے کچھ اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں ان کی طرف سے کہ پاکستان نے ایز ایف کے کل رات کو کوئی ایسا حملہ کیا ہے، تو ایسا بالکل کوئی حملہ نہیں کیا۔
ٹھیک ہے خبر آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. یقینی طور پر اہم گفتگو ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جب بھی کارروائی کرتا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ افغان رجیم دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے. دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی تک بات چیت نہیں ہوگی. مزید کہا گیا کہ سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے, افغانستان کے لوگوں سے نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پاک افغان بارڈر پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. پاکستان کے عوام اور افواج دہشت گردوں کے خلاف متحد ہیں. دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خاور, یقینی طور پر یہ پاک افغان بارڈر پر اسمگلنگ اور جو پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے اس پر متعدد بار بات ہو چکی ہے. آج اس بارے میں کیا کہا گیا ان کی جانب سے مزید؟ جی, ایک تو گزشتہ جو 20 دنوں کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی ہے, تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ کس انداز سے ہم آپریشنز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو مختلف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اور اس کے اسٹیٹسٹکس شیئر کیے. مثال کے طور پر 4 نومبر کے بعد انہوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں 4,910 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے, اور اگر اس کی اوسط نکالی جائے تو اس میں 233 آپریشنز ہر روز کیے جا رہے ہیں. ٹوٹل شہادتیں جو اس میں بتائی گئی ہیں 57 ہیں, اس میں جو 22 ہیں وہ آرمی کے لوگ اور باقی سیولینز اور سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ٹیررسٹ جو مارے گئے ہیں جو 4 نومبر کے بعد 206 ان کی بتائی گئی ہے. تو بتایا یہی انہوں نے کہ یہ جو آپریشن ہے خاص طور پر یہ دہشت گردی کے خلاف کے پی اور بلوچستان میں ہو رہا ہے, تو اس میں ہم پوری طاقت کے ساتھ ایک مربوط انداز سے یہ آپریشن ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس میں کسی بھی سطح کے اوپر لہت و لال سے کام نہیں لیا جا رہا. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے, کسی کو اگر یہ وہم ہے کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کی افواج کسی موقع کے اوپر تھک جائیں گے یا ان کے سامنے ہار مان لیں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک سوال جواب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. اب یہ پاکستان کے خلاف یہ جنگ ہو رہی ہے تو پاکستان بحیثیت ریاست, پاکستان کی عوام, پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہیں, پوری طرح ویل ایکوپڈ ہیں اور ریزالو بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, مختلف انہوں نے اکاؤنٹس دکھائے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر ایکس کے اوپر جو فارمر ٹویٹر ہے, جو اکاؤنٹس کے رجسٹریشن جس جگہ سے ہوئی ہے اس کا پتہ چلتا ہے یا آپریٹ جس جگہ سے ہو رہا ہے. تو مختلف اکاؤنٹس جو پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, اس کی انہوں نے بتایا کہ کوئی امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے, تو کوئی سنگاپور سے آپریٹ ہو رہا ہے, تو کوئی یورپ سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ تفصیلات بھی آج شیئر کی گئی ہیں. لیکن جو لبے لباب آج کی پریس کانفرنس یا بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی ہے اس کا یہی تھا کہ پاکستان نے یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, اگر اس کو ہم نے جیتنا ہے اور الحمدللہ ہم جیتیں گے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا جو ہاؤس اینڈ آرڈر ہے, ہاؤس اینڈ آرڈر کی جب انہوں نے بات کی تو وہ یہی ہے کہ افواج ظاہر ہے انہوں نے کائنیٹک آپریشن کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آن گراؤنڈ جب جن ایریاز کے اندر آپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ جو موجودہ پروونشل گورنمنٹس ہیں, سیولین اتھارٹیز ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی کہ کس طرح نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے پوری طرح کلی طور پر لیڈر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے. تو یہ تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر سوال و جواب ہوئے اور مدلل ان کی طرف سے جوابات دیے گئے. اور یہ عزم استحکام ویژن کے تحت جو اس وقت مختلف کارروائیاں جاری ہیں, اس سے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور حالیہ دہشت گردی کی لہر, اس میں افغانستان کا ملوث ہونا, دفتر خارجہ اس تناظر میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے, لیکن بات چیت کے لیے بھی کہا گیا ہے دو ٹوک الفاظ میں کہ جب تک دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی نہیں ہوگی تو بات چیت بھی نہیں ہوگی. تو یہ دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں, کس طرح؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپریشنز دہشت گردوں کے خلاف ہو رہے ہیں وہ تو جاری رہیں گے, اور وہ بات چیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے.
انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بھی یہ پیغام بھجوا رہا ہے افغان عبوری رجیم کو کہ جب تک وہ بیہیو نہیں کریں گے تب تک کہ یہ جو بات چیت اس انداز سے آگے نہیں بڑھے گی جس طرح ان کا خیال ہے. باقی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو انڈیا کے ساتھ افغان رجیم جو موجودہ ہے ان کے روابط بڑھ رہے ہیں, ان کے سینئر آفیشلز وہاں پہ ریگولرلی وزٹ کر رہے ہیں, اور انڈیا چونکہ اس نے کنونشنل وار کے میں پاکستان سے ساری دنیا کے سامنے مار کھائی, تو اب وہ تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان کو ایز اے پراکسیز جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور یہ جو حالیہ ہمیں شدت نظر آ رہی ہے یہ دہشت گردی کے واقعات میں, تو اس کا جو ہے ظاہر ہے کنیکشن اس کے ساتھ ملتا ہے کہ جو انڈینز نے اپنی کارروائیاں یا ایکٹیویٹیز جو ہے افغانستان کے اندر بڑھا دی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے افغانستان طالبان جو رجیم ہے ان کے رابطے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیشلز بھی وہاں پہ گئے تھے. تو لیکن جہاں تک بات ہوئی, ایک سوال ہوا تو کیا ہم افغانستان کے ساتھ تمام رابطے ختم کر دیں, تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایسی بات نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات چیت کس موضوع کے اوپر ہونی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں ہم اپنے افسران, اپنے جوانوں کے جنازے اٹھائیں اور ساتھ میں آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ پلیز بات ہماری سنیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہمارا جو میجر کنسرن ہے وہ ہے دہشت گردی, اور افغانستان کی سرزمین جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہے, اور یہ شواہد ہم نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں, اور دنیا ہماری اس بات کو مان رہی ہے. دنیا کے سامنے جب ہم یہ ایویڈنس رکھتے ہیں تو دنیا یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس وقت تحریک طالبان جو ہے اور افغانستان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروا رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کس طرح جو حالیہ امریکہ کے اندر یو این کے اندر ایک سیشن ہوا, وہاں پہ کس طرح یورپین یونین کے مختلف نمائندوں نے اس بات کی تصدیق کی, جس میں ایون رشین فیڈریشن کے لوگ بھی تھے, ڈنمارک کی نمائندہ تھے. اس نے بتایا کہ اس وقت کوئی 6000 کے قریب جو ٹیررسٹ ہیں جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے, اور اس کے ساتھ داعش جو ہے وہ بھی آپریٹ ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے. لہٰذا یہ خطرہ پاکستان کو تو ہے ہی ہے, پاکستان کے اندر تو یہ کارروائیاں کر ہی رہے ہیں, لیکن اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ فیوچر کے اندر پورے ریجن کے اندر پورے ریجن کو عدم استحکام کا شکار کر دیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اقوام عالم اور خاص طر وہ ممالک جو ہے جو جن کا تعلق ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ موجودہ طالبان رجیم جو ہے اس کو زور دیں, اور وہ یہ بات ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو بہیو لائک اے نارمل اسٹیٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو یہ بھی کہیں کہ ہم ایک لافل حکومت ہیں افغانستان کے اندر, اور اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر سامنے آئے. تو ایسا دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور خاص طور پر پاکستان تو بالکل بھی اس کے اوپر جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے آپ کو روح رعایت نہیں دے گا. اور پاکستان کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی حملہ کیا گیا جو کہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں, تو جس انداز سے بھی ہمیں جواب دینا پڑا اس کا جواب دیں گے. یقینی طور پر. خبر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اہم گفتگو کی گئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر صحافیوں سے یہ غیر رسمی گفتگو کی ہے, جس میں ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب بھی پاکستان کارروائی کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے. مزید کہا کہ افغان رجیم دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے.